عوام کے رکھوالے ہی غریب عوام کو لوٹنے لگے۔ پولیس وردیوں میں ملبوس 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ عوام نے دونوں ملزمان کو خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کا تعلق پولیس سے تھا جو شہریوں سے وارداتیں کرتے تھے۔ ملزم شفیق پنجاب کانسٹیبلری ملتان میں تعینات ہیں، جبکہ دوسرا ملزم عمیر رضاکار ہے۔ ملزمان نے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ شور شرابے پر شہریوں نے اکٹھے ہو کر پکڑ لیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں عوام کے رکھوالے ہی غریب عوام کو لوٹنے لگے ہیں۔ پولیس کی وردیوں میں ملبوس 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ عوام نے دونوں ملزمان کی خوب درگٹ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کا تعلق پولیس سے تھا جو شہریوں کو وارداتیں کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر عمران نے۔ عمران بتائیے گا کہ یہ دونوں لوگ جو ہے پولیس سے ہی ان کا تعلق تھا اور یہ کس طرح پکڑے گئے؟ بالکل، یہ تھانہ چہلہ کے علاقہ نواں شہر چوک جہاں پر یہ وردیوں میں ملبوس تھے، اور یہاں پہ مقامی ہوٹل سے جو شہری ہے وہ وہاں سے نکلا ہے تو اس کو روک کر اس کی جو تلاشی لینی شروع کر دی ہے، تو اس کے پوچھنے پر جو ہے شور شرابے کرنے پر وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس دوران جو ہے ان کو پکڑ لیے گئے ہیں، اور جس پر شہریوں نے ان کی پہلے تو درگت بھی بنائی ہے، جس کی جو باقاعدہ طور پر ویڈیو جو ہے وہ بھی وہاں پہ سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جب پوچھ گچھ پر پتہ چلا تو ایک جو پنجاب کانسٹیبلری ملتان میں تعینات کانسٹیبل شفیق مسیح ایک کا نام بتایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ عمیر رضا تھا۔ ان کا جو تیسرا ساتھی تھا وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ وہ پولیس تھانہ کتب پوسٹ سے ڈسمس ہونے والا جو کانسٹیبل ہے حماد، اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ یہ 3 لوگ تھے۔ کب سے جو ہے یہ ایسے اس میں ملوث تھے؟ باقاعدہ طور پر جب پولیس کو بلایا گیا، نجارک پولیس موقع پر پہنچی اور اس کے بعد اب مقدمہ بھی ان کے خلاف درج کیا جا چکا ہے، اور مقدمہ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ عوام کو روک کر پرائیویٹ لوگوں کو یہ تلاشی کرتے تھے اور ان کی جیب سے جو پیسے تھے وہ نکال لیتے تھے، جس پر جو ہے ان کا ایف آئی آر کے بعد جو ہے اس کا مزید قانونی جو کارروائی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والے ہی اگر لوگوں کو لوٹنے میں جو لگ گئے تو شہریوں کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک قسم کا اضطراب بھی پایا جا رہا ہے شہریوں میں، اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسے جو لوگ ملوث ہیں، جو یونیفارم کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، ایسے کاموں میں ملوث ہیں، ان کو عبرت کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ یہ بھی بتاتے چلے پکڑا گیا تو شہریوں نے خوب درگت بنائی ہے، اور درگت بنانے کے بعد ان کو تھانہ چہلے کے حوالے کیا ہے اس وقت۔ جی ماہر عمران، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ایف آئی اے عدالت نے فراڈ میں ملوث بینک مینیجر اور اس کے ساتھی کو سزا سنا دی۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 17 سال قید بامشقت اور 16 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسپیشل جج فیڈرل کورٹ ملتان وسیم الرحمان خان خاکوانی نے دبئی اسلامک بینک چوک شاہ عباس کے مینیجر عدیل احمد اور اس کے ساتھی اخلاق احمد کو کروڑوں روپے کے فراڈ پر سزا سنا دی۔ تفتیش کے دوران تمام الزامات درست ثابت ہوئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نان فائلرز کی شامت آ گئی۔ جنوبی پنجاب میں ایف بی آر نے نان فائلرز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے 4 لاکھ نادہندگان فائلرز کو نوٹسز جاری کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے نان فائلرز کی شامت آ گئی۔ اب نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے 4 لاکھ نان فائلرز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق نوٹس کا جواب نہ دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ نان فائلرز موبائل فون سم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نوٹس کا جواب نہ دینے والے نان فائلرز کی موبائل سمز فوری بلاک کر دی جائیں گی۔ ایف بی آر نان فائلرز کے بجلی کنیکشن منقطع کرنے کے لیے ڈسکوس کو آرڈر جاری کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں، میاں والی کی سیاست میں بڑی ہلچل۔ نواب آف کالا باغ گروپ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ نواب آف کالا باغ ملک وحید خان نے پریس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے نوابزادہ امیر محمد خان NA99 سے MNA اور نوابزادہ ملک مزمل خان PP 85 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ دونوں نوابزادگان پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اختر مجاز سے۔ بتائیے گا اختر۔
بالکل میاں والی کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل، نوجوان قیادت بھی میاں والی کی سیاست کے میدان میں اتر چکے ہیں۔ نواب کالا باغ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواب ملک مزمل خان کا اعلان کیا ہے کہ وہ PP 85 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ نواب بہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے سوال سے بات کریں گے۔ سر، آج آپ نے اناؤنس کیا ہے نواب مزمل صاحب کو بھی، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ فتح؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا سر، PP 85 پہ نواب مزمل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور NA 89 پہ ہیں امیر محمد خان صاحب۔ جی تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کا الحاق بھی ہے سر؟ جی، ہمارا روکڑی گروپ کے ساتھ الحاق ہے جی۔ وہ PP 86 میں ہم عادل عبداللہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ NA 89 میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے نواب صاحب کی بات سنی کہ روکڑی گروپ کے ساتھ الحاق ہے۔ نواب مزمل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ NA 89 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا ترجیحات ہوں گی، کیا چینج لائیں گے؟ پرانے لوگ جو ہیں وہ تو وعدے وعید کر کے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بات یہ ہے کہ اب ہم بھی تنگ آ چکے ہیں اور ہمارے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، وہی باتیں، وہی پرانے وعدے سن کے، اور بہت عرصے سے کوئی نہ کوئی آتا ہے، یہاں سے ووٹ لے جاتا ہے اور اینڈ میں ہم ویسے ہی رول رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بھی تنگ آ چکے ہیں یہ باتیں سن کے کہ ڈسٹرکٹ میاں والی، خاص طور پہ ہمارا حلقہ NA 89 جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ NA 89 یا ڈسٹرکٹ میاں والی پسماندہ علاقہ ہے۔ جی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میاں والی پسماندہ علاقہ ہے۔ آپ نوجوان ہیں، یہاں پہ نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، فیکٹریز نہیں ہیں، جابز نہیں ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ اگر آپ کے بالخصوص حلقے کی بات کی جائے تو مسائلستان ہے، کیا ترجیحات ہوں گی؟ اللہ آپ کو فتح یاب کرتا ہے۔ آمین۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، بنیادی مسئلے ابھی تک 2023 ہو گئے، ابھی تک بہت سارے بنیادی مسائل ہیں ہمارے، جیسے کہ آپ نے مینشن کیا، پانی کا بہت سیریس مسئلہ ہے، خاص کر خٹک بیلٹ میں۔ تو سب سے پہلے جی، اگر اللہ نے موقع دیا اور اگر عوام نے چاہا تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم بنیادی مسئلے حل کریں۔ ایک دفعہ جب بنیادی مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے۔ بے روزگاری کا آپ نے مینشن کیا، آئی اسٹرانگلی بلیو جی کہ سافٹ ویئر کی سائڈ پہ، IT کی سائڈ پہ نوجوانوں کا فوکس لانا چاہیے، ٹریننگ سینٹرز اسٹیبلش ہونے چاہیے جدھر انہیں ٹریننگز ملیں تاکہ وہ سکلز سیکھ سکیں جس سے وہ روزگار کما سکیں، گھر بیٹھ کے آن لائن جابز کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے وہ روزگار کما سکیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے نوابزادہ ملک مزمل خان صاحب کی بات سنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں والی کی ہسٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 27 سالہ نوجوان ہیں جو سیاست کے میدان میں آئے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ اگر فتح یاب ہوتے ہیں تو اپنے حلقے میں کافی حد تک چینج بھی لائیں۔ اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون نے سینٹرل الیکشن سیل قائم کر دیا۔ عابد شیر علی کو نون لیگ الیکشن سیل ملتان ڈویژن کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون الیکشن سیل ملتان ڈویژن کے کوارڈینیٹر عابد شیر علی فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ملتان ڈویژن کا الیکشن سیل 3 ممبران پر مشتمل ہے۔ الیکشن سیل میں سابق وفاقی وزیر عبد الرحمان کانجو اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری شیخ طارق رشید بطور ممبر شامل ہوں گے۔ مہنگائی ہائے مہنگائی، غریب کی دہائی، جنوبی پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ شہر مارکیٹس میں سرکاری ریٹ لسٹیں مذاق بن کر رہ گئیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک طرف شہری مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔
جنوبی پنجاب بھر میں اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ مارکیٹوں میں سرکاری ریٹ لسٹیں مذاق بن کر رہ گئی۔ رحیم یار خان کے ضلع میں 36 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ تعینات ہیں، مگر سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہیں۔ شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ دودھ 110 کی بجائے 130 روپے، دہی 120 کی بجائے 180 روپے اور چھوٹا گوشت 1200 کی بجائے 1500 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں انتظامیہ کے داموں کے باوجود گراں فروشی عروج پر ہے۔ دکانداروں کا سرکاری ریٹ پر اشیاء خورونوش فروخت کرنے سے صاف انکار۔ کہتے ہیں ہول سیل میں نرخ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، نقصان میں اشیاء فروخت نہیں کر سکتے۔ شہر میں چکن مقررہ نرخ سے 40 روپے جبکہ دالیں 30 سے 50 روپے زائد پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ ادھر میاں والی کے شہری دودھ دہی کی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں دودھ 140 اور دہی 150 روپے فی کلو خریدنا مشکل ہے، قیمتیں کم ہونے سے نقصان ہو رہا ہے۔ دودھ مہنگا خرید رہے ہیں، سستا کیسے فروخت کریں؟ کاروبار بند نہیں کر سکتے ورنہ دودھ دہی کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں چینی کے بعد اب گھی اور دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اول درجے کا گھی 500 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ گزشتہ ہفتے میں دودھ کی قیمت میں بھی 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام اشیاء سرکاری ریٹ لسٹ سے 20 سے 40 روپے مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ آ کر چلان کر جاتے ہیں، بڑے ڈیلروں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مال پیچھے سے مہنگا ملتا ہے، کس طرح سستا فروخت کریں؟ مارکیٹوں میں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انتظامیہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کر کے سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ شہریوں کو مافیا کے ہاتھوں لٹنے سے بچایا جا سکے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی سرگودا میں بھی لنڈا بازار سج گئے۔ شہریوں نے گرم ملبوسات اور جوتوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا، لیکن ہوش ربا مہنگائی نے لنڈے بازار کو بھی خریداری کرنے کے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے عام عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عوام کے لیے سردیوں کے گرم کپڑوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی۔ ہوش ربا مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی اب عام مارکیٹ کے ساتھ لنڈا بازار میں بھی خریداری نہیں کر سکتا۔ گزشتہ سال جو قیمت تھی اب اس سال دگنی ہو چکی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مال پیچھے سے ہی مہنگا مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ جو 50,000 کا بنڈل تھا وہ پیچھے 50,000 روپے ٹیکس لگاتے۔ حالانکہ یہ غریبوں کا مال ہے، جب یہ سستا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی حیران ہو جاتے جب گاہک آ جاتے، بولتے خان اتنا ظالم ہے، اتنا مہنگا بیچتے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے مہنگائی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ خریداری واسطے آئے سا مہنگائی بہت زیادہ ہے، بچیاں واسطے کوئی شاپنگ کرنی سی نہیں کر سکتے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لنڈا بازار میں بھی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے خریدار گرم کپڑے اور جوتے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین عابد نفیس کے ساتھ سید زوار حسین کاظمی، روہی، سرگودا۔ پنجاب حکومت کے اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات۔ پنجاب حکومت نے صوبہ کے تعلیمی اداروں میں جمعہ اور ہفتہ کے اضافی چھٹی دینے کا اعلان کیا، لیکن پنجاب بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہ مل سکیں۔ اسموک سے نمٹنے کے لیے پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار اضافی چھٹیاں دے دی گئیں، لیکن وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہیں مل سکیں۔ فیڈرل سکولز میں جمعے کو معمول کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسموک کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جب طبیعت خراب ہوگی تو پھر پڑھا نہیں جائے گا، پھر رکاوٹ پڑھائی میں ہمارے پیپر ہو رہے ہیں اس پر اسکول میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بھی چھٹی ہو اور اسکولوں میں بھی چھٹی ہے، اور ہماری اسموک ہوتی ہے صبح جب ہم آتے ہیں، لیکن ہماری چھٹی نہیں ہوتی اسکول کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پنجاب کی طرح وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت شدید اسموک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسکول آنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اسموک کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے اور پیپر بھی ہمارے شروع ہیں، اگر طبیعت خراب ہے تو پیپر نہیں دے سکتے۔ طلباء طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ اسموک کی وجہ سے وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں دی جائیں۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں صحت کے شعبہ سے اچھی خبر۔ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال میں نیورو سرجری ICU وارڈ کا پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی اور MS ڈاکٹر سائمہ بطول نے 9 بیڈز پر مشتمل ICU وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان کے علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نیورو سرجری ICU وارڈ قائم۔ پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی اور MS ڈاکٹر سائمہ بطول نے 9 بیڈز پر مشتمل ICU وارڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر عطاء رحمان خان بوزدار، ڈاکٹر شوکت سمیت دیگر ڈاکٹر، سٹاف اور نرسز بھی موجود تھیں۔ پرنسپل ڈاکٹر آصف قریشی کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں تمام قسم کی نیورو سرجری کی جا رہی ہے۔ ICU میں تمام جدید مشینری موجود ہے۔ ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال، علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں آپ کے علم میں بھی ہے کہ الحمدللہ تمام قسم کی نیورو سرجری ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو ایمرجنسی سرجری
यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरी के मरीज़ आते हैं, तो उनको ऑपरेशन के बाद ये लाजिम व मलजूम है अब न्यूरो सर्जरी और आईसीयू का होना। तो पहले वहाँ पे सेंट्रल आईसीयू में मैनेज होते थे पेशेंट, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 9 बेड्स का वार्ड हमने बनाया है। इसमें ज़्यादातर एफर्ट न्यूरो सर्जरी के अपने डॉक्टर्स की है यहाँ पे। MS अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर साइमा बतूल ने कहा, न्यूरो ICU यहाँ बनाया जाने वाला पंजाब का वाहिद ICU है। ICU वार्ड बनने से रेफरल रेट बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एफर्ट है जो हमारे सर्जरी के पेशेंट हैं उनको ऑपरेशन के बाद और ट्रॉमा के पेशेंट्स के लिए। ये न्यूरो सर्जरी के वार्ड में हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं, ऑक्सीजन की, ICP मॉनिटरिंग की, EEG की, वेंट्स की, और जो वक्त पे इनका जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सहूलत भी मौजूद होगी और ये बहुत बड़ी एक नेमत है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अताउर रहमान बुजदार का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर MS और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के शुक्रगुजार हैं। अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। किस्म की सहूलत मौजूद है, जैसे सर ने बताया और मैडम साहब ने बताया। ICP मॉनिटर हैं, EEG है और वेंट हमारे पास हैं, तो इससे पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट काफ़ी कम हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में मशकूर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल साहब का, MS साहब का, तो उन्होंने हमें सहूलतें मुहैया की। और मैं अपने स्टाफ नर्सेज का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको रीएस्टेब्लिश किया, हमारी बहुत हेल्प की। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और MS अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल का मजीद कहना था कि ICU में वेंटिलेटर समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से चाइल्ड राइट्स कमेटी बनाने का ऐलान। चाइल्ड राइट्स कमेटी जिला सतह पर बच्चों के हुकूक बारे काम करेगी, जबकि कमेटी के मेंबरान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर की चाइल्ड राइट्स कमेटी पर सोशल वेलफेयर अफसरान और समाजी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। अफसरान की सलाहियतों में इजाफे के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। बच्चों को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज को भी बेहतर बनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर का सब्जी मंडी का दौरा। खुद साख्ता महंगाई को रोकने का अज़म। ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच सब्जी मंडी राजनपुर पहुंच गए। डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच ने खरीदारों से सब्जी और फ्रूट के रेट्स मालूम किए। DC राजनपुर ने अपनी निगरानी में नीलामी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। सब्जी मंडी का दौरा और इंस्पेक्शन निर्खों का जायजा लेने की कड़ी है। मार्केट कमेटी के अफसरान नीलामी के अमल को हर सूरत शफाफ बनाएंगे। हुकूमत पंजाब के रिलीफ के विजन पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। रेट लिस्टों पर अशिया फरोख्त न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने सराय मुहाजिर RHC सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि RHC सराय मुहाजिर की तामीर पर 2 करोड़ रुपए की रकम खर्चाई है। मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी। सराय मुहाजिर RHC की तामीर से आवाम को बर वक्त इलाज की सहूलियात मैसर आएंगी। मुजफ्फरगढ़ मियावाली रोड पर एमरजेंसी की सहूलत भी मैसर आएगी। अब आपको बताएं कि जुम्मे की छुट्टी के रोज शाम ढलते ही कारोबारी शख्सियात ने अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा सिनेमा घरों और थिएटर्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज बात करते चले अगर मुल्तान के सिनेमा घरों की, तो मुल्तान के सिनेमा घर जो हैं वो शाम ढलते ही आबाद हो चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर टिकट्स लेने में मसरूफ हमें दिखाई दे रही है। ड्रामा देखने आए हैं, जुम्मे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन आता है, चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर देते हैं, दिमाग सेट हो जाता है। ये लोग हंसाते हैं, हमारी पूरी आवाम ड्रामा देखने आती है, हंसती है, हंसाते हैं। बड़ा म्यूजिकल ड्रामा होता है, फैमिली ड्रामा होता है, सस्ती टिकट है, चलो हम इसलिए आए हैं, चलो थोड़ा हमारा फैमिली शो हो जाएगा, थोड़ा शो जो है वो बेहतर हो सके। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। बहुत अच्छा रहता है, दोस्तों के साथ आए थे हम, बाहर से आए हैं, मुल्तान अब रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ एंजॉय पार्टी के लिए बाहर निकले हैं और पता चला है कि यहाँ टिकट भी सस्ती मिलती है और शो भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ शो देखने के लिए आए थे। एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से बात करते चलें अगर मुल्तान की, तो शहरी बड़ी तादाद में जो है वो टिकट घर पर मौजूद हैं। फिल्म्स और इसके साथ साथ ड्रामे के लिए जो है वो यहाँ पर टिकट्स जो है वो ख़रीद रहे हैं और उनका इस हवाले से यही कहना है कि फ्रस्ट्रेशन के दौर में कॉमेडी जो है वो सिर्फ थिएटर ही बचता है और यहाँ पर इसी वजह से ये शहरी मौजूद हैं ताकि अपने जैसा
जैसा दिन गुजर रहा है उसकी शाम जो है उसको भी कॉमेडी के तौर पर भरपूर मजा के तौर पर गुजरा। जी वसीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।